سورۃ المرسلات پارہ 29واں اور آیت نمبر 20 سے اس کی مختصر تفسیر اور ترجمہ۔ عالم کیا نہیں نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا۔ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک معین وقت تک۔ فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا تو ہم کیا ہی اچھے اندازہ کرنے والے تھے۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر نطفے کو اس قدر محفوظ کر دیا اور اتنی سختی سے جما دیا کہ کسی شدید حادثے سے دوچار ہوئے بغیر حمل کا استقاط نہیں ہوتا، یعنی حمل نہیں گرتا، اور اگر کوئی خود حمل کو ساکت کرنا چاہے، حاملہ یا ماں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مقررہ وقت اگرچہ عموماً 9 ماہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں کمی بیشی بھی ممکن ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ عورت اور مرد کے نطفے میں کس قدر قوت یا کمزوری ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہے، تو اس نسبت سے اس مدت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور بچے کی نشو و نما جب رحم مادر میں مکمل ہو جاتی ہے تو واضح حمل کا وقت آ جاتا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ جب بچے کی پوری قوت اور اس کے اعضاء مکمل نہیں جب تک ہو جاتے، بچہ رحم مادری میں رہتا ہے، اور جب ہر قسم کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دن بھی بچہ رحم مادر میں نہیں رہ سکتا۔ ماں کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت تک یہ دردیں ختم نہیں ہوتی جب تک بچہ وضع ہو کر اس کے رحم سے باہر نہیں نکل آتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ انسان کا نطفہ بے جان غذاؤں سے بنا تھا۔ اللہ نے اس کی نشو و نما کی، اس میں جان ڈالی اور اسے ایک جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے باوجود لوگ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں، ان کی عقلوں پر افسوس ہے، اور ان کا انجام تباہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والا نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، چلو اس دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، آیت نمبر 25۔ کفاتا کے لغوی معنی کفاتن کافاتا، بمعنی کسی چیز کو جمع کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لینا، سنبھال لینا، سمیٹ لینا۔ اسی طرح کفیتا یعنی بمات و شادان، جس میں خوراک اور سامان میں خوراک سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی زندگی اور موت اور پھر دوبارہ زندگی زمین اس سے وابستہ ہے۔ انسان زمین یا مٹی سے پیدا کیا گیا اور یہ بے جان چیز ہے۔ پھر انسان نے زمین سے پیدا ہونے والی بے جان اشیاء کھائی جو اس کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بنی، پھر انہی بے جان غذاؤں سے اس کا نطفہ بنا جس میں زندگی کا احساس تھی، پھر اس نطفے سے انسان کو بنایا گیا۔ پھر مرنے کے بعد انسان مٹی میں چلا جاتا، مرنے والا خواہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، زمین ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ گویا یہی زمین زندہ انسانوں کو بھی سنبھالے ہوئے اور مردوں کو بھی اپنے اندر سے خارج نہیں کر دیتی بلکہ سنبھالے رکھتی ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو انہیں مردہ انسانوں کو نکال کر باہر پھینکے گی، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے اندر سے نباتات اگ کر باہر نکل آ جاتی ہے۔ زمین سے انسان کا دائمی تعلق ہے۔ پھر اس زمین میں بلند و بالا پہاڑ پیدا کر دیے،
رواسیا شامخات، جو سمندروں سے اٹھنے والے آبی بخارات کو ٹھنڈا کر دینے اور بارش کے قطرے بن جانے میں مدد دیتے ہیں، اور ان آبی بخارات کا رخ بدل دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پہاڑوں پر برف بھی جمتی ہے اور بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ یہی پانی کچھ تو ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں کی صورت میں بہتا ہے اور انسانوں اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اور اسی بارش کے پانی کا کثیر حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، تو سطح زمین کے نیچے خاصی گہرائی میں پانی کی نہریں اور دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ پانی کی محفوظ ذخیرے اس وقت کام آتے ہیں جب بارش برسنے میں دیر ہو جائے، تاکہ انسان مصنوعی آباشی کے ذریعے اپنے کھیتوں کو اور اپنے آپ کو سیراب کر سکے۔ علاوہ ازیں پہاڑوں سے معدنیات نکل رہی ہے، زمین سے کئی سال کے سیال اور گیس کے خزانے برآمد ہو رہے ہیں۔ جو انسان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، زمین بھی اپنے نت نئے خزانے اگل رہی ہے۔ گویا یہ زمین زندوں کی زندگی کی بقا کے لیے بہت کافی ہے اور دنیا جہان کے مردوں کو سنبھالنے کے لیے۔ اسی طرح یہی زمین یا اس کے متبادل کوئی اللہ کی نئی پیدا کرتا زمین اپنے اندر مدفون تمام امانتوں اور بالخصوص انسانی مردوں کو اگل دے گی، پھر ان کو سنبھال کر بھی رکھے گی۔ آج جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اس دن ان کے لیے حسرت اور ندامت اور تباہی ہوگی۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، آیت نمبر 30۔ چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ظلال ولا یغنی من لہب، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، جو اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہے۔ کأنہ جاملات صفر، گویا کہ وہ سرخ اونٹ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے مکذبین تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ وہ نہ بول سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہی فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دیکھو۔ وَیْلٌ یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس دن دوزخ گرم وقرات بن کے بھڑکے گی اور جو دوزخیوں کے اوپر سایہ کر دے گی۔ یہ نام کو سایہ ہوگا مگر شدید گرم، جو ان کو سایہ ٹھنڈک یا سکون پہنچانے کے بجائے اپنی حرارت کی وجہ سے ان میں مزید گھبراہٹ اور اضطراب پیدا کر دے گا۔ یہ سایہ اوپر اٹھ کر 3 بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، غرض ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے لے گا۔ اس دن اللہ کے فرمانبردار بندے عرش کے سائے تلیں گے اور نافرمانوں کو اگر سایہ مہیا کیا بھی جائے گا تو وہ ان کے عذاب میں اضافہ ہی کرے گا۔ پھر جہنم سے اٹھنے والے چنگار اور شرارے اتنے بڑے ہوں گے جیسے بلند و بالا عمارتیں ہوں۔ پھر جب وہ ٹوٹ کر اور بکھر کر نیچے جہنم کی طرف گریں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود کر رہے ہوں۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر جھٹلانے والوں کو پوری طرح یقین ہو جائے گا کہ ہم ہی اس دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کر کے جو حماقت کی تھی، اس کا نتیجہ ہماری تباہی ہی تباہی ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اور ظالم لوگوں کے اعضاء اور جوارح ان کے خلاف شہادت دے کر انہیں جھوٹا قرار دے چکے ہوں گے۔ انصاف کے تمام تر تقاضوں کے مکمل ہونے کے بعد مجرموں کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی بربریت کے لیے مزید کچھ کہہ سکیں، نہ ہی اس وقت عذر پیش کرنے کا کوئی موقع باقی رہ جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، آیت نمبر 39۔ یعنی دنیا میں تم لوگ میری راہ روکنے کے لیے ہزار قسم کی چالیں چلتے تھے،
لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبوق پیدا کرتے تھے، شبہات پیدا کرتے تھے، میرے پیروکاروں کو اذیتیں اور دکھ پہنچاتے تھے اور انہیں اس طرح گھور کر دیکھتے تھے جیسے انہیں کچا ہی چبا جاؤگے، ان کی تحقیر کرتے، تمخصر اڑاتے اور ان کے زندہ رہنے کا حق بھی ان سے سلب کرتے تھے۔ آج بھی کوئی تدبیر میرے خلاف کر کے دیکھو، اس وقت تم سب کے سب اگلے اور پچھلے اس میدان میں جمع ہوگی، سب مل کر اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے دیکھو، یا تو کوئی سوچ سمجھ کے سازش ہی تیار کر لو، دیکھو تمہاری کوئی تدبیر آج کے دن کی تباہی سے تمہیں بچا سکتی ہے۔ یعنی اتنے سمجھدار ہو، اتنا کچھ ہمارے خلاف دنیا میں کرتے تھے، اللہ کے، اس کے نبی کے، اس کے اسلام کے، آج تو ایک وقت میں سب ایٹ اے ٹائم ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پہلے تو مختلف ملکوں میں، قوموں میں، زبانوں میں، فرقوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے نا، آج تو سب ایک جگہ ہو۔ اب مل کے چال چلو اگر اتنے پاور میں ہو تو۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، پرہیزگار اس دن سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفا کیا مما یشتہون، اور جو پھل وہ چاہیں گے انہیں ملیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ پیو اپنے نمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، چند دن کھاؤ اور مزے اڑاؤ، بلا شبہ تم مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ یہاں متقین کا لفظ مکذبین کے مقابلے میں استعمال ہوا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے، اللہ سے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈرتے تھے، اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جوابدہی سے ڈر کر ممکن حد تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جنت کے ٹھنڈے اور پرسکون سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے وہاں وافر تعداد میں ہوں گے، کھانے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور حسب پسند پھل ملیں گے، جتنا کچھ بھی کھا پی لیں گے اس سے انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور ساتھ ہی انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ دن یہ تمہاری نمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں بجا لاتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد محض ان کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا، ورنہ حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ پھر یہاں پہ مجرموں کو کہا جائے گا، مجرموں اور آخرت کے منکروں کو، ایک تو اپنے انجام سے گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی، دوسرے وہ لوگ ان کے سامنے جنت میں جا رہے ہوں گے جنہیں وہ حقیر سمجھتے تھے اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کوئی بالا تر مخلوق قرار دیتے تھے۔ اسی طرح ان کی تکلیف میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، آمین۔ یہ خطاب دنیا بھر کے کافروں اور آخرت کے منکروں کو ہے کہ ان کی موت تک ان کے پاس وقت ہے، اس عرصے میں وہ آزادانہ زندگی بسر کر لیں، مزے اڑا لیں، مال و دولت جیسی بھی ہاتھ لگتا سمیٹ لیں، اور اللہ کی یاد کے مقابلے میں جتنی باتیں بنا سکتے ہیں انہیں کھلی چھٹی ہے۔ مرنے کے بعد ہی وہ اپنے ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے اللہ کے جھکنے کو کہا جاتا تھا وہ نہیں جھکتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور پھر اس کلام قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو کہا جاتا تھا وہ تسلیم کرنے کے بجائے اکڑ بیٹھتے تھے، اور دوسرا مطلب یہ کہ جب انہیں نماز کے لیے کہا جاتا تو انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آیت قبلہ بنو ثقیف کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگے کہ نماز میں جھکنا پڑتا ہے، جھکنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس دن تباہی ہی تباہی، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہ کر سکیں گے، ان کے پشتوں کے پٹھے اکڑ جائیں گے۔ سورۃ قلم میں آیت نمبر 42 اور 43 میں آپ پڑھ چکے، یعنی حق و باطل میں امتیاز کے لحاظ سے
بند و نصیحت کے لحاظ سے، انسانوں کو نیک و بد سمجھنے کے لحاظ سے، اور اس سے اس اخروی انجام سے آگاہ کرنے کے لحاظ سے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ فَبِأَيِّ حدیث بَعْدَهُ یؤمنون، پھر اگر یہ لوگ اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں تو کیا اس کے بعد اور کوئی کتاب آسمان سے اترنے والی ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اس آیت پر پہنچے تو یوں کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔